یا علی مدد۔ کچھ دوستوں کی درخواست آئی ہے کہ ہم اکثر و بیشتر فرشتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اسپیشلی 4 مقرب فرشتے، یعنی کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل کے بارے میں اکثر و بیشتر لیکچرز کے اندر اور کتابوں کے اندر ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں فرشتوں کی جو خصوصیات ہیں، ان کے جو ایٹریبیوشن ہے کو سمجھنا ہوگا، تاکہ ہم ان 4 بڑے مقرب فرشتوں کو سمجھ سکیں۔ فرشتوں کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ ہر ہمیشہ خداوند تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیں، اور یہاں پر جو الفاظ بندگی ہے وہ غلامی سے ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ خداوند تعالیٰ کے فرمان کو بجا لائیں، اس کی اطاعت کرتے رہیں۔ یعنی کہ جب جب خداوند تعالیٰ کوئی ارادہ کرے تو فرشتے اس کو عملی جامہ پہنا سکے۔ فرشتوں کے ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو سیدھے راستے پر، صراط المستقیم پر مدد فرمائے بحکم خدا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر 2 بڑی طاقتیں ہیں، ایک فرشتے کی طاقت جو اس کو سیدھے راستے پر ہدایت کرتا رہتا ہے، اس کو اس پر چلنے کے لیے مدد کرتا ہے، اور اس کے برعکس دوسری طاقت جو شیطان کی ہے کہ وہ مومنوں کو صراط المستقیم سے بھٹکانے کے لیے ہر ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ اگر ہم اس کو ایک آسان مثال کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو یہ 2 ہمارے قریب کے دوست ہیں۔ فرشتہ ہمیں ہمارے سیدھے کان سے یہ بتاتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز غلط ہے، اور ہمیں برائیوں سے روکتا ہے اور اچھائیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ الٹے کان سے شیطان ہمارے کانوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں اچھے کاموں سے روکتا ہے۔ یہ ہمارے ہی اندر 2 بڑی طاقتیں ہیں، جس کو کہا گیا کہ ہمارے اندر 2 فرشتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ 2 بڑی طاقتیں ہیں جو ہمارے اندر کام کرتی ہے، پازیٹیولی اینڈ نیگیٹیولی۔ اب ہم آتے ہیں فرشتوں کی 2 قسموں پر، ایک انسی فرشتے اور ایک جنی فرشتے۔ آسان الفاظوں میں وہ فرشتے جو انسانوں کی طرح، انسانوں کی شکل میں ہمارے درمیان میں ہے۔ جنی فرشتے کہ وہ فرشتے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، جس کو سماوی فرشتے بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ فرشتے جو آسمانوں میں رہتے ہیں، وہ غائب ہوتے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتے۔ کہا جاتا ہے کہ جس دن ہم موت سے گزر کر خداوند تعالیٰ کی طرف کا سفر کرتے ہیں، اس دن ہمارے ساتھ ہمارے فرشتے ہو گئے، اور جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تو کون ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے وہ دوست ہیں جو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے
اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں. یعنی کہ یہ فرشتے ہمارے دوست ہیں. وہ دوست بن کر ہمارے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں اور ہمیں دوستانہ اچھا مشورہ دیتے رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہم کو خداوند تعالیٰ کی راہ دکھاتے ہیں. لیکن اگر ہم نے دنیا میں شیطان کو دوست بنایا تو پھر وہی نیگیٹو اینجل، برائی کا فرشتہ ہمارے ساتھ ہوگا اور کہیں گا کہ دنیا میں بھی میں تم کو بھٹکاتا رہا اور آج میں تمہیں دوزخ کی راہ دکھاتا ہوں. یہ ہے دو پاور ہمارے اندر جو ہر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ایک اور مثال سے کہ اگر ہمارے دو دوست ہوں، ایک اچھا دوست ہے اور ایک برا دوست ہے، اگر ہم نے اچھے دوست کو کان لگا کر سنا تو جو برا دوست ہے اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ہم کو چھوڑ کے چلے جائے گا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم نے برے دوست کو کان لگا کر سنا تو اچھا دوست توجہ نہ دینے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلے جائے گا. یہ دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں فرشتوں کو سمجھنے کے لیے. اب آئے ہم 4 مقرب فرشتوں پر. آپ تمام جانتے ہیں کہ عالموں میں سے عالم ناسوت، عالم ملکوت اور عالم جبروت، یہ جو عالم جبروت ہے یہ 4 مقرب فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے. مقرب کے لفظی معنی ہے قربت رکھنے والے، قریب کے فرشتے. تو یہ اس لیے ان کو مقرب فرشتے کہتے ہیں کیونکہ یہ عالم وحدت سے، عالم لاہوت سے قریب تر فرشتے ہیں. واپس اس کو گنے: عالم ناسوت انسان کی دنیا، عالم ملکوت فرشتوں کی دنیا، عالم جبروت 4 مقرب فرشتوں کی دنیا، عالم لاہوت نور کا مقام یعنی کہ یکتائی کا مقام، وحدت کا مقام. چونکہ یہ 4 فرشتے اس وحدت کے مقام کے قریب ہے اس لیے ان کو مقرب یا انگلش میں آرش اینجلز کہتے ہیں، کراؤنڈ اینجل، بڑے فرشتے. اب ان کے 4 کے فنکشن کے طرف آئے ہم. ان 4 فرشتوں کا کیا کام ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم ان کے کاموں کی طرف جائیں، یاد رکھیں کہ ان کے کام ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، ایک دوسرے کی طرف لاگو ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کے کاموں کے اندر انٹرٹوائن ہے، وہ مل جل کر کام کرتے ہیں. آئے ہم جبرائیل کی طرف. جبرائیل یعنی کہ پیغام رساں فرشتہ، میسنجر اینجل. ہم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہانی کو سنا ہے جب وہ غار حرا میں ایک رات عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک سے ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے. کون سا فرشتہ؟ جبرائیل فرشتہ میسیج لاتا ہے خداوند تعالیٰ کی طرف سے اور کہتا ہے اقرا، پڑھو. اور یہاں سے قرآن کے نزول کا آغاز ہو جاتا ہے. چونکہ یہ پیغام رساں فرشتہ ہے تو وہ پیغام لاتا ہے
کس کا پیغام؟ خداوند تعالیٰ کا. کیا کہتا ہے؟ کہ پڑھو. اب یہاں پر ہمیں دانش مندی سے سوچنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے ساتھ کس 3 لیول پر ایکسپیرئنس کیا ہوگا. سب سے پہلے اس نے اس فرشتے کو دیکھا، پھر اس فرشتے کو سنا جو وہ کہہ رہا تھا، اور پھر اس عبارت کو دیکھا کہ جس کو پڑھنے کے لیے وہ دعوت دے رہا تھا. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اس فرشتے کو دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، کانوں سے اس کو سنا جو وہ کہہ رہا تھا، اور بباطن اس عبارت کو دیکھا کہ جس کو پڑھنے کے لیے وہ کہہ رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس عبارت کو نہیں پڑھ سکتا ہوں. کیوں؟ کہ یہ روحانیت کی باتیں لکھی ہوئی ہے اور ابھی تک میں روحانیت میں اس مقام پر نہیں ہوں، اور جو تم پڑھنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہو وہ میری ووکیبلری سے باہر ہے، کیونکہ یہ ظاہر کی چیز نہیں جس کو میں جانتا ہوں، یہ بباطن ہے، یہ باطن کی چیز ہے، عالم بالا کی چیز ہے. میں اس کو نہیں جانتا ہوں تو میں کس طرح سے پڑھوں اس کو. یعنی کہ وہ علم لدنی تھا جس کو پڑھنے کے لیے اس کو کہا جا رہا تھا. تو جیسا ہی انہوں نے اس کو خواہش کی کہ کاش میں اس کو پڑھ سکتا، یا جب فرشتے نے کہا کہ تم پڑھو خدا کے نام سے، تو فوراً سے ہی میکائیل کا ظہور ہوا. اب یہ اسٹوریز کے اندر کہیں پر بھی لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا کہ اس رات جبرائیل کے ساتھ میکائیل بھی تشریف لائے تھے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ میکائیل آیا تو اس نے کیا کیا، اس کا فنکشن کیا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ جب میکائیل تشریف لائے تو میکائیل کا کام ہے روزی دینا، اور روزی کوڈ ورڈ ہے علم کے لیے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باطن کا علم ہے، میں نہیں جانتا ہوں، تو جبرائیل نے کہا کہ تم خدا کے نام پہ پڑھو. تو میکائیل فوراً سے ظہور پذیر ہوئے اور اس کو باطن کا علم سکھایا تاکہ وہ پڑھ سکے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باطن کا علم میکائیل سے آنے لگا، پیغام جبرائیل سے آنے لگا، علم لدنی میکائیل سے آنے لگا، اور اس کو باطن کی روزی ملنے لگی، یعنی کہ علم ملنے لگا. جب وہ اس علم کو پڑھنے لگے تو اس علم کے اندر جبرائیل نے پیغام دیا کہ اگر تم خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایک ہونے چاہتے ہو تو تم کو موتو قبلہ انت موتو، یعنی کہ مرنے سے پہلے موت سے گزرنا ہوگا تاکہ تم خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایک ہو سکو. جب جبرائیل نے یہ میسج دیا تو میکائیل نے اس کا علم دیا اس کو، اور اس کو سکھایا کہ کس طرح سے وہ اس موت سے مرنے سے پہلے گزر سکتے ہیں. اور اس علم لدنی کی وجہ سے ان کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ کس طرح سے وہ اس موت سے گزر سکتے ہیں. جب وہ اس علم میں مضبوط ہو گئے، یعنی کہ علم قیامت میں، علم موت میں،
تو تیسرے فرشتے کا ظہور ہوا، اسرافیل کا ظہور ہوا، اور اسرافیل نے سور پھونک دی، بگل بجا دیا۔ جب بگل بجا دیا، سور پھونک دی، تو ان پر یعنی کہ حضرت پر موت طاری ہونے لگی، کیونکہ جب سور پھونکا جاتا ہے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور آپ وسلم پر روحانی قیامت برپا ہونے لگی، اور اس قیامت برپا ہونے کی وجہ سے ان پر موت طاری ہونے لگی، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کا ظہور ہوا، اور اسرائیل نے آتے ہی ان کی روح کو قبض کر لیا۔ آپ کہیں گے بھائی ایک منٹ ٹھہرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں ان سے فدا ہو، وہ تو اس واقعے کے بعد تقریباً 23 سال تک اس دنیا میں موجود تھے۔ آپ کس موت کی بات کر رہے ہیں؟ اور کون سے روح قبض ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ اور کون سی موت کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ مرنے سے پہلے نفسانی طور پر موت کی بات ہو رہی ہے، کہ اس کی نفس کو یہاں پر ذبح کر دیا گیا، مار دیا گیا، ایک موت سے اس کو گزارا گیا، کیونکہ جب تک کوئی عارف، کوئی مومن اپنی نفس کے ساتھ ہے، دنیا کی خواہشات کے ساتھ ہے، جب تک وہ موت سے نہیں گزرتا تب تک وہ خداوند تعالیٰ کے پاس یعنی کہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے، خداوند تعالیٰ کے حضور میں جانے کے لیے، حضیرہ قدس تک پہنچنے کے لیے اس کو موت سے گزرنا تھا۔ تو یہاں پر جبرائیل اور میکائیل نے مل کر پیغام رسانی اور علم کا کام کیا، روزی پہنچانے کا کام کیا۔ اسرافیل اور اسرائیل نے مل کر سور پھونکنے اور موت سے گزرنے کے بندوبست کیا۔ تو ایک طرف سے یہ دو مل کر کام کر رہے تھے، اور ایک طرف یہ چاروں کی چار طاقتیں، چاروں کے چار فرشتے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طرح سے ہر مومن پر، جو مومن سالک اس مقام پر پہنچتا ہے، تو وہاں پر یہ چار فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک 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 ہو کر آئے، یعنی کہ آگے پیچھے آئے، لیکن یہ چار قوتیں مل کر ایک ہی ساتھ پلک جھپکنے میں کام کرتی ہے۔ یعنی کہ جب جبرائیل آیا، اسی کے ساتھ میکائیل بھی آ گئے، اسی کے ساتھ اسرافیل بھی آ گئے، اسی کے ساتھ اسرائیل بھی آ گئے، اور انہوں نے پیغام بھی پہنچا دیا، علم بھی دے دیا، سور بھی پھونک دیا، اور موت کو بھی برپا کر دیا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانیت کے اندر کامل و مکمل ہو جائے۔ اور جب وہ اپنے گھر پہ لوٹتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ آج خداوند تعالیٰ نے مجھ پر اسلام کو نازل کیا ہے، جبکہ بظاہر دیکھا جائے تو صرف ایک ہی سورہ اقرا کا نزول ہوا تھا، لیکن وہ فرماتے تھے کہ مجھ پر آج اسلام کا ظہور ہوا ہے، یعنی کہ اسلام مکمل اس کے دل پر علم لدنی کی صورت میں لکھا جا چکا تھا۔ لیکن عالم خلق میں چونکہ ہر چیز کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، تو بظاہر اس کام کو 22 سال سے زائد کا عرصہ لگ گیا،
اور قرآن آستے 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 لوگوں کے لیے، نہ کہ محمد کے لیے، لوگوں کے لیے ظاہر ہو گیا. یعنی کہ وہ قرآن جو محمد کے دل پر اس دن لکھ دیا گیا تھا، انہوں نے آستے آستے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کو بیان کر دیا. تو دوستوں، یہ تھا 4 مقرب فرشتوں کے کام، ان کے ایٹریبیوشنز، ان کے نام، ان کے احوال. یاد رکھیں کہ یہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں، اور ایسی بہت ساری حکمت ہو سکتی ہے ان کے ظہور کے پیچھے، ان کے اعمال کے پیچھے، ان کے ایٹریبیوشن کے پیچھے. اور یہ 4 طاقتیں ہر مومن کے اندر اسم اعظم کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے. اور جب بھی کوئی مومن سالک، جب بھی کوئی عارف اور عارف کامل ایسی عبادت کرتا ہے، اس طرح سے اسم اعظم پڑھتا ہے، تو یہ 4 طاقتوں کو وہ اپنے اندر اس اسم اعظم کی برکات سے، خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہے. انشاءاللہ اس پر کچھ اور باتیں ہو سکتی ہے بعد میں، لیکن یہاں پر جو سوال پوچھا گیا تھا اس کے لیے یہ جوابات کافی ہے. پھر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں. انشاءاللہ مولا کی تائید اور مدد رہی تو اور بھی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے. بہت نوازش. یا علی مدد، یا علی مدد.